اب کو ایجوکیشن میں کرنا کیا ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو مان لی آپ کی بات انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہے کیا کریں، پریکٹیکل اس کے بہت سے سلوشنز ہیں انشاءاللہ۔ ایک فارمولہ ہمیشہ ہم یوتھ کلب میں راجہ ضیاء الحق بھائی نے ایک فارمولہ بھی نکالا ہوا ہے، پی پی ایل فارمولہ، پی پی ایل، پی فار پرپسفل، دا سیکنڈ پی فار پبلک اینڈ ایل فار لمیٹڈ۔ یاد رکھیں کہ جب بھی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن کرنی ہے نان محرم سے، تو نمبر 1 وہ پرپسفل ہونی چاہیے۔ پرپسفل سے مراد ہے کہ واقعی ہی اس کی کوئی ضرورت ہے اس انٹریکشن کی۔ جیسے ظاہر ہے کہ اکثر فیمیلز کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے میل سے، لیکن اٹ شوڈ بی پرپسفل، یا میل کو فیمیل سے۔ نمبر 2 اٹ شوڈ بی پبلک، سیکنڈ پیس فار پبلک۔ اکیلے میں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب 2 نان محرم آپس میں بات کرتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور اگر یہ، میں اس کو چسکا کہوں یا ایڈکشن کہوں، اگر یہ کسی کو لگ جائے اپوزٹ جینڈر سے چیٹنگ کی، تو یہ نہیں جاتی، یہ بہت مشکل سے جاتی ہے، اور یہ اچھا خاصا ایمان لے کر جاتی ہے آپ کا، اچھا خاصا نقصان کر کے جاتی ہے یہ آپ کا۔ اوکے، یہ ایک ایڈکشن ہے ٹو چیٹ ود دی اپوزٹ جینڈر، کیونکہ اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ ڈوپامین از اے ویری ایڈکٹیو کیمیکل، مزہ آتا ہے نا، ظاہر ہے وہ سارا پلیجر آتا ہے، پلیجر کیمیکل ہے یہ۔ تو پبلک ہو جب بھی ہو، یعنی لوگوں کے سامنے ہو، یہ اسکالرز بھی یہی جو ہے وہ ظاہر ہے ٹپ دیتے ہیں۔ پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے، اسپیشلی چیٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں یوتھ کلب کے، ہمارے ہاں بھی خواتین کام کرتی ہیں، ہمیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ یہی رول اپلائی ہوتا ہے، پرپسفل۔ نمبر 2، نو ون از الاؤڈ ٹو پرسنل میسج اینی فیمیل۔ یہ بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں ہمارے واٹس ایپ کے گروپس بنے ہیں، وہیں پہ بات ہوگی جو ہوگی کسی سسٹر کے ساتھ۔ جس نے کسی کو پرسنل میسج کیا تو اس کے خلاف پھر ایکشن لیا جاتا ہے، اگر پتہ لگ جائے کہ پرسنل میسج کیوں کیا ہے۔ اسٹرکٹ رولز ہیں، اسٹرکٹنیس کرنی پڑتی ہے۔ تو یہی رول ہمیں زندگی میں بھی لگانا چاہیے کہ سب کے سامنے بات ہو، پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹرائی اور بیسٹ کے پرائیویٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہونی ہی نہیں چاہیے، اسپیشلی میسنجر پہ یا واٹس ایپ پہ۔ وہ فتنہ ہے، دیٹ ٹیکس ون اوے، اور کسی کے ذہن میں کچھ بھی آ سکتا ہے، خصوصاً رات کے ٹائم پہ۔ انسان، آپ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہو کس نیت سے آپ کو اپروچ کر رہے ہیں، رائٹ؟ اسپیشلی سسٹرز کو ہمیشہ میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یو کین ناٹ گارنٹی کہ اگلا آپ کو کس نیت کے ساتھ اپروچ کر رہا ہے۔ اور میل کی تو سائیکالوجی پلس فزیولوجی ایسی ہے کہ اس میں ڈیزائر آتی ہے ایک سٹیج پہ جا کے۔ یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی کہے یار یہ تو اس کا مطلب سیکشولائز کر رہے ہیں عورتوں کو، ایسی بات نہیں ہے۔ بار بار میں اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں، وومن کی رسپیکٹ ہی کرتے ہیں سارے، لیکن یہ کہ کچھ نوعیت ایسی ہے، فزیولوجی ایسی ہے میل کی کہ الٹیمیٹلی میل اٹریکٹ ہو جاتا ہے، ڈیزائر آ جاتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھنے کا دین میں بہت زیادہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اگلے بندے کو بھی اس سے سیو کرو، اور جو پرپز ہے کرنے والا وہ کرو۔ کیونکہ میں نے اور آپ نے بھی آئی ایم شور کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی رول دی ایک بندے یا بندی کے پیچھے لگ کے، کیا فائدہ ہوا، کیا ملا؟ جب توجہ کا مرکز ایک بندہ یا بندی بن گیا آپ کا، تو زندگی تو رل گئی نا اس بندے کی، پھر تو اس کی ساری ایفرٹس ہی وہیں ہیں، پھر تو اس کا فوکل پوائنٹ ہی وہ ہے۔ تو ہر وقت فوکل پوائنٹ جب وہ ہے، جیسے ابن القیم رحمہ اللہ کا بڑا زبردست کوٹ ہے، ہی سیڈ کہ عشق جو ہے نا یہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے، اور جو کہتا ہے غیر اختیاری ہے وہ میرے نزدیک وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بہت ہی ریئر ہے، بہت ہی ریئر ہے کہ کوئی غیر اختیاری طور پہ کسی سے جی آپ کلیم کریں مجھے جی پیار ہو گیا کسی سے۔ اچھا خاصا یہ اختیاری ہوتا ہے، ابن القیم نے بتایا اس کے سٹیپس ہیں۔ کسی کو دیکھنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، یا نہ دیکھنا یہ تو اختیار میں ہے۔ تو کسی پہ نظر ڈالنا، پھر بار بار ڈالنا، پھر اس کو فالو کرنا۔ جیسے وہ ایک سٹوری ہم سناتے ہیں، فرضی سٹوری یوتھ کلب کے لیکچرز میں، کہ ایک فرضی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک لڑکا یونیورسٹی میں گیا، ایڈمیشن لیا، اور یہ ہر دوسرے نوجوان کی سٹوری ہے، اور اس نے تہیہ کیا کہ وہ 4 GPA لے گا، اور اس نے عزم کیا بہت بڑا، لیکن وہ عزم ابھی یہ کر ہی رہا تھا کہ سامنے سے شمائلہ گزری، ایک فرضی خاتون، اور وہ عزم کرتے کرتے ایک دم اس کی نظر شمائلہ پہ گئی، اور اس نے مڑ کے دیکھا اسے،
اور پھر اس نے دوبارہ دیکھا. چلو ایک تو ہے نا غلطی سے نظر پڑ گئی, لیکن دوسری تو اختیاری تھی نا. اس نے دوبارہ دیکھا اور اس کے بعد نہ صرف دیکھا, اس نے چیز کیا, کیونکہ وہ موویز نے یہ میسج دیا ہوا ہے کہ وہ فلانا ایکٹر چیز کرتا ہے. اس نے چیز کیا, پھر اس نے جو ہے وہ گاڑی تک فالو کیا, گاڑی تک چھوڑ کے آیا. اس کے بعد اس نے نمبر پلیٹ نوٹ کی, اور پھر اس نے اپنے دوست کو, اس دوست کا فرضی نام ہم نے رکھا ہے افی, ایسے دوست زیادہ تر افی ہوتے ہیں, افی بٹ, اس کو کال لگائی جی کہ تیرے بھائی کو پیار ہو گیا. یعنی صرف دیکھتے ہی پیار ہو گیا. تو اس کے دوست نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں بھابھی, ابھی میں پتہ کراتا ہوں بھابھی کون ہے. تو بہرحال پھر وہ گھر آیا لڑکا, اس نے فیس بک کھولا, انسٹا کھولا, سرچ کیا, شمائلہ لکھا, اور وہ 50 شمائلہ نیچے آ گئیں. اور پھر اس نے سلیکٹ کیا کہ کون ہے جن سے مجھے پیار ہو گیا. وہ سلیکٹ کیا, دیکھا, پروفائل کھولی, سٹاک کرتا رہا. یہ سب اختیاری ہے نا, خود پھنسا رہا ہے نا اپنے آپ کو. اس میں غیر اختیاری کیا ہے, مجھے کوئی سمجھا دے. خود انوالو اپنے آپ کو وہ کر رہا ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی لڑکا اچھا ہے, لڑکا ایول نہیں ہے, لڑکی بھی اچھی ہے, اچھے گھرانوں سے ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تو ڈیسیوڈ ہیں بیچارے, دوسرا ایک کہ موویز نے یہ دکھا دیا. ہر مووی کا میسیج یہ پیار کرو, ہر مووی کا میسیج یہ کہ تمہیں ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تم ایب نارمل ہو. تو پھر سٹوری گوز آن لائک دس کہ وہ آخر کار نکال ہی لیتا ہے اسے اس شمائلہ کا پروفائل, پھر سٹاک کرتا ہے, دیکھتا ہے, پیار بڑھتا جاتا ہے, سو کالڈ پیار. اور اس کے بعد پھر وہ ایک دن آ جاتا ہے, وہ بابرکت دن ان انورٹڈ کامز, جب وہ سوچتا ہے فرینڈ شپ ریکویسٹ بھیجوں. پھر وہ فرینڈ شپ ریکویسٹ بھیجتا ہے, پھر ڈیلی دیکھتا ہے ایکسیپٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی, ایکسیپٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر میسیجز کرتا ہے, واٹس ایپ کا نمبر بھی نکلوا لیتا ہے, ڈیلی دیکھتا ہے بلو ٹک آیا کہ نہیں آیا, بلو ٹک آیا. تو یہ خود وہ اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا فالٹ ہے, اور اگلے کو بھی ٹربل میں ڈالنے والی بات ہے. کئی ایسی لڑکیاں ہمیں, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, اچھی خاصی اسٹوڈنٹس ہیں, ٹاپرز ہیں, بس اس چکر میں پڑھی تو پڑھائی بھی گئی, ٹائم بھی ویسٹ ہوا, اور وہ فضول میں جو ہے وہ اینڈ میں پھر بدمزگی بھی پیدا ہوئی, بات بھی نہیں بنی اصل میں. تو وہ خود اپنے آپ کو لڑکا انوالو کیے جا رہا ہے, پھر چیٹنگ کی کوشش کر رہا ہے, اور اینڈ میں پھر یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں میرے ماں باپ نہیں مان رہے, یا میرے کزن کے رشتے آ رہے ہیں, یا لڑکا یہ کہتا ہے کہ میری شادی کہیں اور طے ہونے والی ہے. وہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ڈپریس ہوتے ہیں, اور ڈپریس ہونے کے بعد سیکھنے کی بجائے وہ پھر پروین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ایک اور لڑکی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی وہ میسیج یہ گیا ہوا ہے کہ اب اس کا زخم کا مرہم ایک اور لڑکی ہی فل کرے گی, اور وہ ان کو بھی یہ میسیج گیا ہوا ہے کہ لڑکا چھوڑ گیا تو مرہم ایک لڑکا ہی فل کرے گا. حرام ریلیشنز ہیں, اور حرام سے کبھی بھی آپ کو کچھ اچھا نہیں ملنے والا, نہ سکون ملنے والا ہے. یہ لو نہیں ہے, یہ پلیجر ہے. ایک یہ پلیجر ہے, دوسرا یہ وہ والی اٹیچمنٹ ہے جو اللہ نے منع فرمائی ہے. دیکھیں عبادت کا کنسیپٹ کیا ہے, عبادت کا میننگ سمجھیں. عبادت میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایکسٹریم لو, بہت محبت, جب آپ کو کسی سے بہت محبت ہو جائے, نمبر 1. نمبر 2, جب اس سے آپ کی بہت اٹیچمنٹ ہو جائے, دوسری چیز ہے اٹیچمنٹ. اور نمبر 3 کہ جب آپ اس کے سامنے بہت عاجز ہو جائیں, شدید, آپ بچھ جائیں اس کے لیے. یہ 3 چیزیں عبادت کا فلسفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے یہ 3 چیزیں. اوکے, نمبر 1 ایکسٹریم محبت اللہ سے, کہ اللہ سے ہے مجھے شدید محبت. وہ اللہ نے فرمایا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. نمبر 2 ایکسٹریم اٹیچمنٹ, اٹیچڈ ہیں, ان کی جو دل ہے نا وہ ادھر لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ, مسجد کے ساتھ, اذان کی طرف توجہ ہے, اللہ کی طرف اٹیچمنٹ ہے نا, اللہ کی طرف ساری کی ساری توجہ ہے. اور نمبر 3 ایکسٹریم ریورنس اینڈ ہیوملٹی, اللہ کے آگے ہمبل ہیں, بہت زیادہ عاجز ہیں, بچ جانا جسے کہتے ہیں. یہ 3 چیزیں جب ایک انسان سے آپ کرتے ہیں تو آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ ہماری یوتھ کو سمجھ نہیں آتی, اور موسٹ پیپل عبادت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی, خصوصاً ہماری جو خواتین ہیں اللہ معاف کرے, وہ بچ جاتی ہیں ایک بندے کے لیے. نمبر 2 وہ شدید ہر چیز دے دیتی ہیں, اپنا دل, اپنا سب کچھ, تن من دھن. اور تیسری بات یہ کہ وہ ایکسٹریم اٹیچمنٹ ایکسٹریم لیول کی ہو جاتی ہے, پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ عبادت ہے اصل میں. اور یہ انسان کو, یہ والی عبادت انسان, ایک تو شرک ہے ڈیفینیٹلی, دوسرا یہ والی عبادت انسان کو کمزور بناتی ہے.
سورہ عنکبوت میں اللہ ایک مثال دیتے ہیں. سورہ عنکبوت اسپائڈر کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں پہ ریلائی کرتے ہیں اور سہارا دوسروں کو پکڑتے ہیں. طاغوت کا ورڈ ہے, طاغوت کا سہارا, اینی تھنگ ادر دین اللہ. وہ سہارا مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو بہت کمزور ہے. اور اللہ نے کہا کہ ویریلی دا فریلسٹ آف ہومز از دیٹ آف اسپائڈر. سب سے کمزور گھرانہ مکڑی کا ہے ہر لحاظ سے, سوشلی بھی. آپ کو پتہ ہے اینیمل جو ایکسپرٹس ہیں جو اس کو اسپائڈرس کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسپائڈر جو ہوتی ہے نا فیمیل, وہ اپنے شوہر کو بھی مار دیتی ہے, بچوں کو بھی مار دیتی ہے. یعنی سوشلی بھی اس کا گھرانہ بہت ویک ہے, فریل ہے. اور ویسے تو ہے ہی, اسپائڈر کا جالا کیا ہوتا ہے, ہاتھ مارا ختم ہو گیا. تو ان ریلیشنز کی مثال اللہ نے یہ دی جس میں ریلائنس دوسروں پہ ہے. ایک ہے کہ آپ کے اچھے جذبات ہیں, خیر خواہی والے جذبات ہیں اگلے کے لیے, وہ تو جائز ہے کیونکہ جذبات تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ بڑے پیور فیلنگس تھیں, خیر خواہی کی فیلنگس تھی اور فار دا رائٹ ریزنس تھیں. ریزن بڑی اچھی تھی کہ صادق ہیں, امین ہیں, امانت دار ہیں. تو وہ انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کسی کے تھرو کیا تھا, خود نہیں کیا تھا, کسی کے تھرو ڈگنیٹی سے میسج بھجوایا تھا اور پھر شادی ہو گئی تھی, نکاح ہوا تھا. لیکن یہ جو احساسات اور جذبات جن کو ہم پیار کہہ دیتے ہیں, یہ انفیٹویشن ہے. اس کو میں انفیٹویشن کہوں گا اور اس کو لسٹ کہوں گا. لسٹ ہے, انفیٹویشن ہے, ٹیمپرری اٹیچمنٹ ہے جس کو ہم زبردستی پرماننٹ اٹیچمنٹ بنانے کی خود کوشش کرتے ہیں. ایسی محبت کو, سو کالڈ محبت کو سسٹین کرنا پڑتا ہے. سسٹین سے مراد ہے ڈیلی بات کرنی پڑتی ہے. یہ کوئی محبت نہیں ہے. صحابہ 4 مہینے بعد آتے تھے. اس دور میں نہ سوشل میڈیا تھا نہ کچھ اور تھا, محبت وہیں کی وہیں تھی. یہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے ایک دن بات نہ کی تو ریلیشن میرا ٹوٹ جائے گا. گارنٹی کوئی نہیں بھئی, اگلے کو کوئی اور پسند آ جائے اس کی کیا گارنٹی ہے. تو یہ کون سی محبت ہے؟ محبت میں صبر ہوتا ہے, محبت میں پیشنس ہوتی ہے, محبت میں ایک دوسرے کا انتظار ہوتا ہے اچھے انداز میں. یہ محبت ہے. محبت میں آپ ایک کے ساتھ افاقہ کرتے ہیں کہ بھائی نہیں, میرے لیے یہی پرسن جو ہے وہ بہترین ہے. تو یہاں پر الٹا حساب ہے. یہاں پر پیشنس بھی نہیں ہے, انتظار بھی نہیں ہے. یہاں پر محبت کی ڈیفینیشن اٹیچمنٹ ہے. آپ کو اٹیچمنٹ چاہیے بیکاز یو آر لونلی. آج کی نوجوان نسل لونلی ہے, الون ہے. تو وہ لونلی نیس کو جو ہے وہ کرتے ہیں ظاہر ہے کاؤنٹر ریلیشن شپس بنا کر. یہاں پر ایک چیز میں ماں باپ کو بھی کہنا چاہوں گا جو سن رہے ہیں کہ میں ریسنٹلی ڈی ایس پی صاحب, ماشاءاللہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈی ایس پی صاحب, تو انہوں نے ریسنٹلی ناشتے پہ انوائٹ کیا. وہاں 3 ڈی ایس پی بیٹھے ہوئے تھے, 2 اور ٹوٹل 3. تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا کہ کرائمز بڑھ رہے ہیں یہ اور وہ. تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی, میں ان کا یہ سارے جو کرائمز ہیں ان کی روٹ کاز کیا ہے, خصوصاً نوجوان نسل میں جو کرائمز بڑھ رہے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جن پیرنٹس کے اپنے بچوں سے ریلیشن سٹرونگ نہیں ہیں, زیادہ تر وہ بچے کرائمز کرتے ہیں. اور یہ بڑی پتہ کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ پیرنٹس بچوں کو محبت نہیں دیتے بچپن سے, تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں کو جب اٹینشن اور محبت ان سے نہیں ملتی تو وہ پھر باہر تلاش کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ, اب یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو پرکھنا شروع کر دیں اس پہ. ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہم سے بالکل محبت بھی کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک اور کلاس ہے. وہ والی کلاس ہے جو نگلیکٹڈ چلڈرن جنہیں ہم کہتے ہیں, ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے لیے, یہ وہ والی پھر کلاس آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے زیادہ تر ایسے بچوں کو ڈرگز کی طرف جاتے دیکھا ہے یا حرام ریلیشنز کی طرف, اور قتل کرتے دیکھا ہے. ایک مرلے پہ لڑائی ہوتے دیکھی ہے بچوں کی. یعنی وہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں, اولڈ لاہور میں ہم جاتے ہیں کرائم سالو کرتے ہیں, ایک مرلے کا گھر ہے 3 منزلہ, اس پہ قتل ہو رہے ہیں. قتل کس بات پہ ہو رہے ہیں جی, یہ میری جائیداد ہے, یہ میری ہے, کیونکہ ماں باپ نے بانڈنگ نہیں کی بہن بھائیوں کے درمیان, اس سے نقصان آیا. پھر جیلسی کریٹ کی, یہ غلطیاں ہوتی ہیں نا پیرنٹنگ کی, حسد کریٹ ہوا. پھر دین کے مطابق تربیت ہی نہیں کی. جب رجحان سارا ماں باپ کا بچپن سے مادہ پرستی تھا, اولاد کو اسلام بھی نہیں سکھایا, قرآن بھی نہیں سکھایا, تو اس اولاد نے کہاں ماں باپ کی خدمت کرنی. وہ اولاد تو جو انتظار کریں گے ماں باپ کے مرنے کا کہ یہ مریں تو یہ جائیداد ہماری, اور پھر اس جائیداد پہ وہ لڑیں گے.
یہ ساری باتیں انہوں نے سمجھائی. تو بات اصل میں ہے کہ جتنی فیملی سٹرونگ ہے, جتنا فیملی یونٹ سٹرونگ ہے, یاد رکھیں اتنا معاملہ اچھا ہے. تو اگر کسی کی لائف میں کوئی کمی آ گئی ہے, یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں, تو اب وہ نیگیٹو نہ سوچیں, وہ بلکہ یہ سوچیں کہ جو کمی میری زندگی میں رہ گئی ہے وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں آنے دینی. یہ پازیٹیو سوچ ہے, ٹھیک ہے. اس پر غم کرتے رہنا کہ میں رل گیا, میرے لائف میں کمی تھی, یہ نیگیٹو سوچ ہے, اس سے کوئی سلوشن نہیں نکلے گا. بلکہ اب آپ یہ سوچیں کہ انشاءاللہ جب میری شادی ہوگی کل کو, تو میں اپنا فیملی یونٹ سٹرونگ بناؤں گا, اور میں اپنی فیملی پہ خاص توجہ دوں گا, انہیں دین کی تعلیم دوں گا اپنے بچوں کو. جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کو بھولیں اور آگے بڑھنے کی انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں. تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو دنیاوی سو کالڈ محبت, جسے میں لسٹ کہوں گا, انفیٹویشن کہوں گا, اٹیچمنٹ کہوں گا, اس کو اللہ نے تشبیہ کس سے دی ہے؟ مکڑی کے جالے سے, کہ یہ فریل ہے اور یہ گر جائے گا, یہ سہارا غلط پکڑا ہے تم نے. ریلائے کرنے والی ذات اللہ تھی, تم نے انسان پہ ریلائے کر لیا, ساری ریلائنس انسان پہ کر لی, اور اللہ کو اگنور کر کے ایک انسان کی عبادت شروع کر دی. عبادت ہی ہے نا, ایکسٹریم اٹیچمنٹ, ایکسٹریم لو, ایکسٹریم ہیوملٹی فار دی ادر پرسن, یہ تو عبادت ہو گئی. تو اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ انسانوں کی عبادت سے نکال کے تمہیں رب کی عبادت کرائے, اور وہی اصل آزادی ہے, وہی اصل فریڈم ہے. لیکن افسوس کہ بالی ووڈ نے جو میسج دیا, میں بہت اس کے اگینسٹ ہوں. بالی ووڈ کے جو ظاہر ہے زیادہ تر موویز ہیں, ان کا جو میسج گیا پاسٹ میں بھی ہماری یوتھ کو کہ محبت, عشق, بس یہ مقصد ہے, اور ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ, یہ مقصد حیات ہے. تو یوتھ کو سمجھنا چاہیے, عقل کے ناخن لینے چاہیے اور سیکھنا چاہیے. ایکسپیرینسز سے سیکھنا زندگی کو بامقصد بناتا ہے. وہ زندگی جس میں آپ سیکھ نہیں رہے وہ بے مقصد زندگی, اور یہ بے وقوفی ہے. جو بندہ غلطیوں سے نہیں سیکھتا تو وہ وائز نہیں ہے, وہ فولش ہے. وزڈم یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر دوسروں کو بھی سمجھائیں اور ان کو عقل کے تھوڑے سے میسیجز دیں کہ یہ چیز ٹائم ویسٹیج بھی ہے, صحت کا نقصان بھی ہے. ہاؤ ایور اس سے نکلنا کیسے ہے؟ یوتھ کہتی ہے ہمیں سب پتہ ہے جی, اسلام میں یہ حلال ہے, حرام ہے, اب اس سے نکلنا کیسے, اس پر بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو کنسیپٹ آف حرام سمجھ لیں کہ جو چیز مائنڈ کے لیے, ہماری سول کے لیے, سوسائٹی کے لیے اور فزیکل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے, اسلام اسے بین کرتا ہے. اسلام ہمارا خیر خواہ ہے. جیسے الکوہل مائنڈ کے لیے نقصان دہ ہے, سول کے لیے بھی نقصان دہ ہے, سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور فزیکل ہیلتھ کے لیے. تو اسی طرح یہ جو انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہے, اس کے سوسائٹی پہ بھی ہارمز بہت ہیں, کیونکہ جب آپ انٹرمنگلنگ آف سیکسز کی طرف جائیں گے, مرد اور عورت کے اختلاط کی طرف, دوستی یاری کی طرف, تو وہ اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے. ٹک ٹاکرز کیسی میزریبل لائف ہے ان کی. یہ جو ابھی عائشہ کون ہے وہ, ان کا کیس کھڑا ہوا, تو آپس میں دونوں کیا تھے؟ دوست. یہی تو وہ کہتے ہیں نا, پہلے کہتے ہیں بہن بھائی تھے, پھر دوست بن گئے. تو وہ دوستی میں پھر کیا نتیجہ کیا نکلا اس دوستی کا, کہ اب وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے. یہ ہے اصل میں ایٹ دی اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے. ہاؤ ایور اگین ٹو کلیریفائی, یہ جو بچے جو یونیورسٹیز کے ہیں یہ اچھی فیملیز سے ہیں, ہم ان کو ایول نہیں کہہ رہے, لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے نقصانات کو. جسٹ بیکاز ان پہ ایک چیز اپلائی نہیں ہو رہی, یہ اچھی نیت سے ہی کام سٹارٹ کرتے ہوں گے. ان کی نیت یہ ہوگی کہ میں بس دوستی, ایک میری نیت اچھی ہے کہ میں اگلے کی مدد بھی کروں یا اگلی کی مدد کروں, لیکن وہ بات کہیں اور پہنچ جاتی ہے جس کے اثرات وہ نہیں دیکھ پاتے. جسٹ بیکاز آپ کو ایک اثر نہیں نظر آ رہا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز دوسرے پہ اپلائی نہیں ہو رہی. آپ کو نہیں پتا کہ جس سے آپ دوستی لگائے ہوئے اس کی اٹیچمنٹ آپ سے ہو سکتی, آپ اسے ٹربل میں ڈال رہے, آپ کی ہو سکتا ہے نہ ہو. پھر کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ بات بہت ہی غلط سائٹ پہ چلی جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے ایکسپریس کرتے ہیں جب لڑکیوں سے, تو لڑکیاں آگے سے کہتی ہیں ہم نے تو تمہیں ہمیشہ دوست سمجھا یا بھائی سمجھا, پھر وہ لڑکا غصے میں آ کے ریونج فل ہو جاتا ہے. کہ کتنا ہوتا ہے ایسا. میں کئی لوگوں کو اپنی یونیورسٹی لائف میں جانتا ہوں کہ جب انہیں ریجیکشن آئی وہ ریونج فل ہو گئے, تو پھر نقصان تو ہو گیا. یہ سارے نقصانات ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس لیے اسلام ہی ہمارا ضابطہ حیات ہے, سلوشن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, احکامات ہیں, وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے. تو پی پی ایل فارمولہ دوبارہ سے بتاتا ہوں, پرپسفل, پبلک, لمیٹڈ.
بات لمیٹڈ ہونی چاہیے, بات elongate نہیں ہونی چاہیے. بات اگر زیادہ بڑھ گئی تو پھر سلپ ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. یہ سارا کا سارا معاملہ ہے. اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. کوئی معاملات ہوں اس حوالے سے, یا یونیورسٹی میں کبھی ضرورت پڑ جائے, کلاس فیلوز کا آپس میں بات چیت کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ, اور پی پی ایل کو مد نظر جو ہے وہ رکھتے ہوئے یہ کیا جا سکتا ہے.